اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگ کے لیے شب برات کی فضیلت اور اس کے اعمال لے کے آئی ہوں، کیونکہ پہلے شب برات میں رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اسی لیے پہلے میں رات کی عبادتیں بتاؤں گی، پھر میں دن کی اعمال بتاؤں گی۔ رات کے اعمال الگ ہیں، دن کے اعمال الگ ہوتے ہیں۔ تو شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ ویسے بھی شب جمعہ، شب قدر، لیلۃ القدر ساری بڑی بڑی راتیں ہیں جس میں جتنے اعمال کیے جائیں تو آپ کا ہی فائدہ ہے اور آپ کا ہی نفع ہے۔ تو شب برات کی رات کی عبادت میں یہ شامل ہے کہ آپ جو ہے وہ استغفار کریں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، نوافل پڑھیں۔ اس میں صلاۃ تسبیح کی نماز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا بہت اجر ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھنے سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم استغفار نہیں کرتے اور مناجات نہیں کرتے۔ مناجات نہیں کہ اللہ پاک سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں تاکہ آپ کی قسمتیں کھلیں اور آپ کے بخت کے ستارے چمکیں، اور اللہ پاک سے سارے سال کی حاجتیں منوا لیں۔ شب برات جو ہے اس میں اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی روزی سارے سال کی لکھ دیتے ہیں۔ آپ کے آنے والے جو لوگ بچے پیدا ہوں گے ان کا لسٹ بن جاتی ہے، جو لوگ فوت ہوں گے ان کے لسٹ بن جاتی ہے۔ تو ہم اللہ پاک سے اپنے سارے سال کے مسائل کو حل کرائیں اس رات میں، کیونکہ سارے سال کی روزی لکھ لی جاتی ہے۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا روزگار نہیں لگا، ہمارا روزگار نہیں چل رہا، ہمارا کام نہیں چل رہا۔ تو اس میں ہم اللہ پاک سے عبادتیں کر کے اپنے روزگار کا مسئلہ اللہ پاک سے اپنے حل کروا دیں۔ اولاد جن کو چاہیے وہ اللہ پاک سے مانگ کے اپنے لیے لسٹ میں اولاد شامل کرا لیں۔ دور کا صلاۃ نفل نماز کا حاجت کی نماز، اس کی روایت تو مجھے نہیں ملی مستند، مگر ویسے عام و خاص مشہور ہے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں اکثر۔ اس کی فضیلت بھی بہت ہے کیونکہ اجر بہت ہے۔ اس میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے دو رکعت نفل نماز میں، اور پڑھنا کچھ اس طرح سے ہے کہ دو رکعت آپ نے نیت کر لی نفل نماز، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 50 مرتبہ، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح دو رکعت نفل نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اللہ پاک سے رو رو کے اللہ پاک سے اپنی حاجتیں منوا لی۔ اچھا، ساری رات جو ہے اس میں عبادت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ دعاؤں سے ابھی تقدیر بدلتی ہے۔ ہم دعاؤں پہ دھیان نہیں کرتے، دعاؤں سے آپ کو وہ مل جاتا ہے، آپ کی زندگی میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو یکسر بدل دیتے ہیں۔ تو آپ ویسے بھی دن رات معمول بنائیں کہ شب جمعہ ہو، شب قدر ہو، شب برات ہو، یا اس طرح کوئی بھی بڑی راتیں ہوں، شب معراج گزری، جیسے سب میں جو ہے دعاؤں کو معمول بنائیں کہ دعاؤں سے اللہ پاک سے مانگیں اور اللہ کو منا لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں۔ اچھا، دن کی عبادت میں کچھ اس طرح سے دن کی عبادتوں میں اکثر روزہ کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ یہ ایک شعبان سے، جو گزشتہ شعبان گزرا ہے اس سے یہ جو موجودہ شعبان ہے جو روزہ رکھے گا تو ایک سال کے تمام گناہ جو ہے اللہ پاک اس کے بخش دیں گے۔ کہ ہماری امی ہمیشہ یہ کرتی تھی شادیوں کے لیے، کہ جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے بہت زبردست ہے کہ ہماری جو امی کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، یہ ہے کہ ہماری ایک بہن تھی نا، ان کی شادی سے پہلے جو ہے وہ شب برات آئی تھی تو امی اور انہوں نے ساری رات عبادت کی، پھر اگلے دن کا روزہ رکھا، تو ان کے کچھ ہی مہینوں میں شادی ہو گئی، حالانکہ بہت ینگ تھی وہ، تو کالج گوئنگ تھی، ینگ تھی بہت زیادہ۔ تو اسی طرح پہ ہماری جو دوسری بہن، ان کے بعد جو بہن تھی تو وہ ان کے جو کوئی مناسب رشتہ امی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ عرصہ گزر گیا تو امی اس کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہو گئی، مگر رشتہ کوئی سمجھ نہیں آیا، یا پھر ہم ان کو سمجھ نہیں آتے تھے یا وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے۔ تو بہرحال امی نے پھر اسی طرح سے شب برات جو ہے اس رات کو ساری رات عبادت کی، بہن نے بھی میری ساری رات عبادت کی امی کے ساتھ مل کے، پھر اگلے دن ان دونوں نے روزہ رکھا۔ تو یقین جانے کچھ ہی دنوں میں اللہ پاک نے اس کے لیے ایسی زبردست جگہ سے رشتے لے آئے کہ ہمارا سوچ بھی نہیں تھی، ہمارا گمان بھی نہیں تھا، اور اللہ پاک نے اس کو اس کے گھر کا کر دیا اور اس کی ماشاءاللہ اچھے گھر میں شادی ہو گئی۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ شادیوں میں یہ بڑا کام کرتا ہے، یہ روزہ رکھنا اور رات کی عبادت۔ اگر آپ اس نیت سے عبادت بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں تو آپ کا کچھ ہی مہینوں میں اللہ پاک آپ کے بخت کھول دیں گے اور آپ کی قسمت کے ستارے چمک جائیں گے۔ تو یہ ساری اور بھی بہت سی چھوٹی موٹے استغفار کرتے رہیں، اور کچھ نہ چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھیں بہت زیادہ کثرت سے۔ تو اس میں جو ہے وہ اپنے رات کو بھی روشن کریں اور دن کو بھی روشن کریں،
اور اللہ پاک کو منا لیں اور تمام رو رو کے مانگیں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں کثرت سے، اور اپنے شب بارات کو روشن اور تابناک بنائیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔